وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 174۔ پچھلی آیت مکمل ہوئی تھی وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر غزوہ احد میں کافروں کے پیچھے گئے، یعنی کہ نہ تو ہار مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ہارے نہ ڈرے، بلکہ مسلمانوں کو لے کر دوبارہ پیچھے گئے کافروں کے، اور ان کا کیا نعرہ تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ کہتے ہیں فانقلبوا، اور وہ پلٹ آئے بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، یعنی وہاں سے مسلمان پلٹے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، اور انہیں کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، یعنی یہ جو مسلمانوں کا پیچھے سے جانا ہے یہ تو انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی بہت بڑھا کر لوٹانے والا، بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ غزوہ احد کو اگر ہم ایک نظر میں دیکھیں کہ یہ جو پوری لڑائی تھی مسلمانوں کی، اس میں مسلمانوں نے کیا کھویا کیا پایا، اگر ایک نظر میں دیکھیں، مسلمانوں کو اگر فتح نہیں ہوئی تو مکمل طور پر شکست بھی نہیں ہوئی اس لڑائی میں۔ اس کو غزوہ کو آپ 3 راؤنڈز میں اگر ڈیوائیڈ کریں نا، پہلا راؤنڈ کیا تھا؟ جس طرح لڑائی شروع ہوئی ہے اس میں مسلمانوں نے خوب پھینٹی لگائی کافروں کی، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا راؤنڈ شروع ہوا جس میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے کافروں کو موقع ملا، کافر ڈومینیٹ کر گئے، میدان جنگ انہی کے ہاتھ میں تھا، ان کا پلہ بھاری رہا، مگر پھر بھی اس جنگ میں مشرک جو تھے، کافر جو تھے، ان کی مکمل فتح اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ مسلمانوں پر مکمل طور پر قابض نہیں ہو سکے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو فتح مل گئی تھی تو مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ کر لیتے، مگر ایسا نہیں وہ کر سکے۔ کوئی بھی مسلمان کافروں کے قبضے میں نہیں گیا، یعنی کوئی قیدی نہیں بنا، کافروں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا، اور دوسری بات یہ کہ بہت جلدی کافر جو ہیں واپس چلے گئے، ورنہ نارملی یہ تھا کہ جو ٹیم جیتتی تھی وہ کافی دنوں تک میدان جنگ میں ہی مقیم رہتے تھے، وہ لوگ جشن مناتے تھے اپنی جیت کا، مگر اس جنگ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کافر بہت جلدی، مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان انہوں نے پہنچایا، بے شک بہت نقصان پہنچایا، جانی نقصان بھی ہوا، مسلمان زخمی بھی ہوئے، مگر کیا ہوا؟ نقصان پہنچا کے فوراً ہی بھاگ گئے، یعنی مدینہ بھی جا سکتے تھے، تھوڑی دور مدینہ تھا، اگر تو جیت گئے تھے تو مدینہ جاتے، لوٹ مار کرتے، نقصان پہنچاتے، مگر کچھ بھی نہیں کر سکے، مسلمانوں کو تکلیف دی اور بھاگ گئے۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ تیسرا راؤنڈ جب شروع ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی، شکست نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے پیچھے گئے ہیں، اور یہ جو تیسرا راؤنڈ ہے نا جس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے، اس میں کیا ہوا ہے کہ مسلمان پورے جوش کے ساتھ دوبارہ لڑائی کرنے کے لیے گئے، اور ابو سفیان ڈر کر مسلمانوں سے بھاگ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جتنا نقصان اور تکلیف سہ کر مسلمان اب آ گئے ہیں لڑنے کے لیے، تو اب اگر لڑائی شروع ہوئی تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اور اس خوف سے اور ڈر سے وہ اپنا لشکر لے کر مکے بھاگ گیا۔ تو دیکھا جائے تو مکمل طور پہ مسلمانوں کی شکست نہیں ہوئی، مکمل طور پہ فتح بھی نہیں ہوئی، شکست بھی نہیں ہوئی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ مسلمان تو اللہ کی نعمت اور فضل لے کر بلکہ لوٹے، اللہ کی رضا لے کر لوٹے، اور اللہ تو بہت فضل کرنے والا ہے مسلمانوں پر۔ تو یہ ایک جائزہ تھا غزوہ احد کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کی آیات میں کیا آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔